بسم الله الرحمن الرحيم. إما أن يكون لغير المأمور به بأن يكون منشأ حسنه هو ذلك الغير والمأمور به لا دخل فيه وهو ثلاثة أنواع أيضا. یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا لغیرہ عطف علی قولہ لعینہ کہ لغیرہ کا عطف لعینہ پر ہے، اور جس طرح حسن لعینہ کے متعلق ہم نے 3 قسمیں پڑھی ہیں، اب آگے حسن لغیرہ کی تفصیلات بتائیں گے اور ان کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ فرما رہے ہیں تو یہ کہ غیر مأمور بھی، یعنی ایسا حکم جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن وہ مقصود نہیں ہے، مقصود دوسرا ہے، تو بہین طور کہ اس کے حسن کا منشا ہوا ذالک الغیر، وہ اس کا غیر ہوگا، اور جس کا حکم دیا گیا ہے اس میں اس حسن کو، اس اچھائی کو، اس حسن کو کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ فرما رہے ہیں یہ بھی 3 قسم پر ہے۔ ابھی مثال میں یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ کہہ رہے کہ وہ بھی 3 قسم پر ہے اس تفصیل کے مطابق جس طرح مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا اپنے قول، وَهُوَ إِمَّا أَلَّا يَتَعَدَّى بِنَفْسِ الْمَأْمُورِ بِهِ أَوْ يَتَعَدَّى أَوْ يَكُونُ حَسْنًا لِحَسْنٍ فِي شَرْطِهِ بعدما كان حسنا لمعنى في نفسه أو ملحقا به في هذا التقسيم وأمثلته مسامحات۔ یہ اب درمیان میں کچھ تبصرہ کیا ہے فی هذا التقسیم سے صاحب نور الانوار نے، اس سے پہلے آپ متن کی عبارت دیکھ لیجئے۔ پہلی قسم تو یہ ہے کہ جو حسن لغیرہ ہے، یعنی ایسا مأمور بھی جس کو آپ ادا کر رہے ہیں، جس کے اندر حسن غیر کی وجہ سے آیا ہے، وہ مأمور بھی ادا کرنے سے جو اصل نفس حکم ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ اب میں ترجمہ کرتا ہوں، نہیں ادا ہوگا غیر کو ادا کرنے سے نفس مأمور بھی۔ پہلی قسم یہ ہے، مثال آگے تفصیل سے بھی آ رہی ہے لیکن سمجھانے کے لیے یہاں بھی عرض کر دیتا ہوں۔ جیسے وضو کا حکم ہے، اب وضو ہے تو ضروری، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وضو کرنے سے نماز ادا ہو جائے، اصل مقصود تو نماز ہے۔ وضو کے اندر جو اچھائی آئی ہے، وضو جو کرنا ضروری ہے، اچھا کام ہے، عبادت ہے، تو یہ عبادت بنا ہے نماز کی وجہ سے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وضو ادا کرنے سے نماز بھی ہو جائے، یعنی نماز آپ پڑھیں نہیں، صرف وضو سے ہی ادا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وضو کر کے نماز بھی پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ مطلب ہے لا يتعدى بنفس المأمور به۔ دوسرا او يتعدى، غیر کو ادا کرنے سے جو نفس مأمور بھی ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اس کی مثال بھی آگے چل کے دی ہے، میں یہاں پر اس کی تھوڑی بات عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، پھر ترجمہ کروں گا تو بات کلیئر ہو جائے گی۔ تو اس کی مثال انہوں نے دی ہے حج اس سے، جہاد سے، کہ مثال کے طور پر آپ جہاد کرتے ہیں اعلاء کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے آپ جہاد کرتے ہیں، تو اصل میں تو اس میں قتل و غارت ہے، بندوں کو مارنا ہے، بظاہر دیکھا جائے تو اس میں کوئی حسن نہیں، لیکن جہاد کرنے سے اس کے اندر حسن پیدا ہوا ہے اعلاء کلمت اللہ کی وجہ سے، اور اس کے لیے پھر آپ کو الگ سے کچھ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ آپ کو جب آپ جہاد کرتے ہیں تو اللہ کا کلمہ ساتھ ساتھ ہی بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح تیسری چیز دی ہے، تیسری قسم تھی کہ وہ قدرت جس میں بندے کی طرف سے ممکن ہو اس کے لیے اس چیز کو ادا کرنا جس کے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ ایک لمبی قسم ہے، یہ آگے آ جائے گی وضاحت میں۔ تو 2 مثالیں دیکھ لیجئے پہلے جی۔ تو پہلی قسم اللہ یتعدی بنفس المأمور بھی،
جو غیر کو ادا کرنے سے ادا نہیں ہوگی، دوسری جو غیر کو ادا کرنے سے ادا ہو جائے گی۔ پہلے کی مثال میں نے آپ کو بتائی وضو، اور دوسرے کی مثال جہاد۔ او یکون حسنا لحسن فی شرطه بعد ما کان حسنا لمعنى فی نفسه او ملحقا به۔ یہ تیسری قسم ہے کہ وہ مأمور بھی ایسا حسن ہوگا کہ اس کی کسی شرط میں اچھائی پائی جائے گی، بعد اس کے کہ وہ حسن معنی کے اعتبار سے بھی بن جائے، فی نفسی ہی یعنی خود حسن بن جائے۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود تو حسن نہیں، لیکن کسی شرط کی وجہ سے اس کو حسن کے ساتھ لاحق کر دیا جائے۔ آگے کہنے کہ اس تقسیم میں اور اس کی مثالوں میں مسامحات ہیں، اس لیے کہ ہوا، آگے کچھ گرامر کی بات ہے، دیکھ لیجئے، سمجھ میں آتی ہے بات تو۔ اس لیے کہ ہوا کی ضمیر یہ راجع ہے غیر کی طرف، اور یکونو کی ضمیر راجع ہے مامور بھی کی طرف، اور اس میں انتشار ہے، یعنی یہ ضمائر ایسے نہیں ہونے چاہیے۔ اور معنی یہ ہے کہ وہ غیر جو مامور بھی کے لیے مامور بھی کا حسن ہے غیر کی وجہ سے، یا تو یہ کہ ادا نہیں ہوگا فعل مامور بھی کو ادا کرنے سے، بلکہ ضروری ہے کہ اس کے لیے دوسرا فعل پایا جائے، اور یہ حسن لغیر ہی ہونے میں کامل ہے، جو میں نے وضو کی مثال دی۔ یا دوسرا یہ ہے کہ وہ ادا ہو جائے گا فعل مامور بھی کو ادا کرنے سے، اور کسی دوسرے فعل کے آپ محتاج نہیں ہوں گے، یہ حسن لعینہ کے قریب قریب ہے تو حسن لغیر ہی لیکن قریب قریب ہے۔ یا یہ کہ یہ مامور بھی حسن لحسن فی شرط ہی، اس میں حسن کسی شرط کی وجہ سے آیا ہوگا، اور وہ شرط کیا ہے؟ وہ قدرت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لا یکلف اللہ لأحد بأمر من المأمور الا بحسب طاقته وقدرته، تو اللہ تعالیٰ نے کسی نفس کو، کسی انسان کو مکلف نہیں بنایا کسی کام کا مأمور بھی میں سے، مگر اس کی طاقت کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے۔ فہذا ایضا حسن، اور یہ بھی ایک اعتبار سے حسن ہے۔ اور یہ قسم، یہ جو آخری ہم نے قسم بتائی ہے، یہ آخری قسم یہ فی الواقع میں کوئی قسم نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جو آپ نے 5 قسمیں پڑھی ہیں، یعنی حسن لعینہ کی 3 قسمیں اور حسن لغیرہ کی 2 قسمیں جو بھی میں نے بتائیں، لا یتعدی بنفس المأمور بھی، اور دوسری او یتعدی بنفس المأمور بھی، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 2 قسمیں ہیں اور پچھلی 3 قسمیں، دراصل یہ چھٹی قسم پہلی 5 قسمیں جو گزر چکی لعینہ لغیرہ کی، ان کے لیے یہ شرط ہیں، کیونکہ سب کے اندر یہ بات ہے کہ طاقت ہوگی تو کرے گا ورنہ نہیں کرے گا، لیکن اس کو جمہور نے تقسیم کے عنوان سے بیان ہی نہیں کیا اسی وجہ سے۔ اور فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مسامحت یعنی غلطی کے طور پر شمار کیا ہے، اور اس کا نام چھٹی قسم جو جامع ہے پچھلی تمام قسموں کو، یہ نام رکھنا بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ تسامحات میں سے ہے۔ بس جب یہ جامع ہے تو مناسب ہے کہ یوں کہتے کہ حسن معنی فی نفسہ کے اعتبار سے، یا اس کے ساتھ لاحق ہونے کے اعتبار سے، یا اس کے غیر کے اعتبار سے، حتیٰ کہ معنوی اعتبار سے بھی مأمور بھی حسن ہوتا ہے، جیسے یعنی فی نفسہ بھی، جیسے تصدیق ہے، نماز ہے، یا اس کے ساتھ لاحق کر دیتے زکوٰۃ کو، صوم کو، حج کو، اور اولی غیرہ میں وضو، جہاد، یہ دونوں بھی حسن ہیں، لیکن کیوں؟ دوسرے معنی کی وجہ سے، وہ ان کا مشروط ہونا ہے قدرت کے ساتھ۔ ظاہر ہے وضو بسا اوقات آپ کو قدرت نہیں ہوتی، تیمم کرنا پڑ جاتا ہے، اسی طرح آپ کو جہاد کی بسا اوقات قدرت نہیں ہوتی، آپ نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے یہ ساقط بھی ہو جاتے ہیں، لیکن معنی فی نفسہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حسن ہونا ان کے معنی میں پایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو لاحق کر کے جامع بنا دیتے، اس کے لعینہ ہی ہونے کی وجہ سے بھی اور لغیرہ ہی ہونے کی وجہ سے بھی، کیونکہ اس کے اندر دونوں کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے ان دونوں کے ساتھ اس کو مقید کیا ہے بخلاف لغیرہ کے، اس لیے کہ اس میں حسن ہے لیکن غیر کی وجہ سے، اس میں 2 جہتیں ہیں، لاجل الغیر المعین، ایسے غیر کی وجہ سے جو معین ہے، اور قدرت کی وجہ سے بھی، تو وہ اس کے غیر ہونے سے نہیں نکلے گا، شاید اسی وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس کے ساتھ مقدم نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد یہ مسامحات تینوں یہ مثالوں کے اندر بھی ہیں۔
یہ تو خیر ان کا تبصرہ تھا، امید ہے آپ اصل بات تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ دو قسمیں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بنیادی طور پر حسن لغیرہ کی قسمیں ہیں وہ دو ہیں، ایسا مأمور بھی جو ادا کرنے سے، ایسا حسن لغیرہ جو ادا کرنے سے اصل مأمور بھی ادا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے آپ کو علیحدہ سے فعل کرنا پڑتا ہے۔ اس کی آسان سی مثال میں نے آپ کو بتائی، جیسے وضو آپ کرتے ہیں تو نماز ادا نہیں ہوگی، اور ایسا بلکہ نماز پڑھنی پڑے گی علیحدہ طور پر۔ اور حسن وہ دوسری قسم یعنی یتعدی بنفس المأمور بھی، مأمور بھی کو ادا کرنے سے ساتھ غیر بھی ادا ہو جاتا ہے، غیر کو ادا ہونے سے اصل بھی ادا ہو جاتا ہے، تو اس کی واضح مثال میں نے دی جہاد، کیونکہ جہاد کرنے سے مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، اور اعلاء کلمت اللہ اس سے حاصل ہو جاتا ہے۔ آگے مثالوں کی تفصیلات آ رہی ہیں انشاءاللہ، اس میں بات مزید کلیئر ہو جائے گی۔ اور جو تیسری قسم ہے وَالْقُدْرَةُ الَّتِي يَتَمَكَّنُ بِهَا الْعَبْدُ مِنْ أَدَاءِ مَا لَزِمَهُ، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی قسم نہیں ہے، بلکہ پہلے جو 5 قسمیں آپ نے پڑھی ہیں، حسن لعینہ کی 3 اور حسن لغیرہ کی 2 جو ابھی آج ہم نے پڑھی ہیں، ان 5 قسموں کے لیے یہ شرط ہے کہ اس میں قدرت ہو۔ اب مثالوں کی وضاحت، کہہ رہے ہیں کہ جیسے وضو، جہاد اور وہ قدرت جس میں بندے کے لیے ممکن ہوتا ہے اس لازم کو ادا کرنا جو اس پر لازم ہوا ہے۔ وضو یہ مثال ہے اس مأمور بھی کی جو ادا نہیں ہوتا غیر کو ادا کرنے سے، اس لیے کہ وضو کرنا فی نفس ہی تو ٹھنڈک حاصل کرنا ہے اور اعضاء کو صاف کرنا ہے اور پانی کو ضائع کرنا ہے بظاہر دیکھا جائے تو، لیکن اس میں حسن پیدا ہوا ہے، اچھائی پیدا ہوئی ہے لأجل اداء الصلاۃ، نماز کی ادائیگی کی وجہ سے، اور نماز محض نفس وضو سے، وضو کا فعل ادا کرنے سے نماز نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے دوسرا فعل کرنا قصدن، جس میں نماز پائی جائے۔ اور جب آپ وضو میں نیت کر لیتے ہیں کانا منویًا، آپ کا وضو منوی بن جاتا ہے، یعنی نیت آپ نے کی ہوتی ہے، تو پھر یہ قربت مقصودہ بن جاتی ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور اس پر آپ کو ثواب بھی ملتا ہے۔ لیکن آپ نیت اگر نہیں کرتے تو بہرحال وضو تو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا، نماز ہو جائے گی بس۔ اسی طرح جہاد یہ مثال ہے اس مامور بھی کی جو غیر کے ادا کرنے سے ادا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ فی نفس ہی تو یہ اللہ کے بندوں کو عذاب دینا ہے، تکلیف دینا ہے، وہ تخریب بلاد اللہ، اللہ کے شہروں کو خراب کرنا ہے، ویران کرنا ہے، لیکن اس میں حسن پیدا ہوا ہے لاجل اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آپ جہاد کرتے ہیں، تو اس لیے اس میں حسن پیدا ہوا، تو یہ حاصل ہو جاتا ہے محض فعل جہاد سے، نہ کہ اس کے بعد کوئی اور فعل کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اور مثالیں دی ہیں، حدود قائم کرنا فی نفس ہی عذاب دینا ہے، اسی طرح لوگوں کو زجر کرنے کے لیے معاصی سے حدود و قصاص نافذ کرنا، تو یہ زجر حاصل ہو جاتا ہے محض اقامت حدود سے، اس کے لیے کوئی دوسرا فعل نہیں کرنا پڑتا۔ یعنی جب آپ چور کے ہاتھ کاٹتے ہیں تو ہاتھ کاٹنا بظاہر تو یہ تکلیف ہے، بظاہر تو پریشانی کی بات ہے اس کے لیے، لیکن اس میں حسن پیدا ہوا کیونکہ آپ اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، اور دوسرا آپ لوگوں کو گناہوں سے بچا رہے ہیں، اور تیسرا آپ اس چور کو باقیوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا رہے ہیں، تو ان چیزوں کی وجہ سے اس میں حسن پیدا ہوا۔ لیکن یہ ایسا مأمور بھی ہے، یہ ایسا شریعت کا حکم ہے کہ اس کے لیے آپ کو علیحدہ سے کوئی کام نہیں کرنا پڑتا، بلکہ جب آپ ہاتھ کاٹتے ہیں تو سب کو عبرت حاصل ہو جاتی ہے، جب آپ قصاص لیتے ہیں تو سب کے لیے نمونہ بن جاتا ہے، تو اس لیے کہا کہ یہ دوسری قسم میں داخل ہے۔ اسی طرح اور بھی مثالیں ہیں، نماز جنازہ کا ادا کرنا فی نفس ہی تو بدعت لگتا ہے، اور یہ بتوں کی عبادت کے مشابہ لگتا ہے کہ سامنے ڈیڈ باڈی پڑی ہے ایک بندے کی اور آپ اس کو پوج رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لیکن یہ اچھا ہوا ہے ایک مسلمان کا حق ادا کرنے کی وجہ سے، اور وہ حاصل ہو جاتا ہے محض نماز پڑھنے سے، اس کے لیے آپ کو کوئی علیحدہ فعل نہیں کرنا پڑتا۔ فہذہ الوسائط، یہ وہ واسطے ہیں جو کافر کے کفر اور میت کے اسلام اور میت کے یعنی مسلمان ہونے کی وجہ سے، اور وحد کو حرمت المناہی کلیہ، جتنے بھی آپ نے مناہی پڑھے ہیں، جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان کے حرام ہونے کے سے ڈرانے کے لیے کہ بھئی یہ حرام ہے،
اور بندوں کے فعل کی وجہ سے اور ان کے اختیار کی وجہ سے یہ تمام احکامات ان پر نافذ ہوتے ہیں۔ فلہذا اعتبرت الوسائط، اس لیے یہاں پر ان کو ان واسطوں کا اعتبار کیا گیا ہے اور انہیں حسن لغیرہ میں داخل کیا گیا ہے، بخلاف زکوٰۃ کے، روزے کے، حج کے واسطے کے۔ میری مراد فقر الفقیر، فقیر کا فقر، نفس کی عداوت، کسی مکان کا اچھا ہونا، یہ تو محض اللہ کی، کسی مکان سے مراد بیت اللہ، ہر مکان نہیں، یا بیت المقدس یا مساجد، تو یہ محض اللہ کی تخلیق کی وجہ سے ہیں، ان میں بندوں کو کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے ان کو حسن لعینہ کے ساتھ شامل کر دیا ہے۔ اس میں آپ خوب غور و فکر کر لیں۔ یہ جو آخر میں بات کی ہے وہ یہ بات سمجھانے کے لیے کہ بھئی آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرنا یہ بھی بظاہر کوئی اچھا کام تو نہیں ہے، یہ بھی تو ایک اعتبار سے پوجا ہی ہے۔ تو کہہ رہے نہیں بھائی، یہاں جو آپ جنازے کے سامنے کھڑے ہیں یہ آپ کا فعل ہے، ٹھیک ہے شریعت کا حکم ہے، لیکن یہ آپ کا فعل ہے، اور اس میں وہ بندہ پہلے حیات تھا، اب فوت ہو گیا، اب آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں، وہ آپ کے سامنے لیٹا ہوا ہے اور نماز جنازہ ہو رہی ہے، تو ایک حیت بن رہی ہے۔ لیکن وہاں پر اگر دیکھا جائے بیت اللہ کے اندر، وہاں تو صرف ایک مکان ہے، اور اس مکان کی تخلیق اللہ کے حکم سے ہوئی ہے اور اس کی عبادت بھی اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے، تو بہرحال بظاہر اس میں ڈفرینٹ ہے، فرق ہے ان دونوں میں، اس وجہ سے اس کو حسن لعینہ میں داخل کیا ہے اور اس کو حسن لغیرہ میں۔ آگے تیسری مثال دی ہے، والقدرۃ مثال للشرط الذی، اور قدرت اس شرط کی مثال ہے کہ مأمور بھی میں اچھائی پیدا ہوئی ہو اس کی وجہ سے، نہ کہ مأمور بھی کی وجہ سے۔ اگر یہاں پر قدرت کی نسبت کی جائے اور آپ کہیں کہ قدرت یہاں پر مشروط ہے، تو پھر یہ مأمور بھی کی مثال ہوگی جس کو قدرت کے ساتھ یعنی مقید کر دیا گیا ہے۔ اور اگر جعلت کی ضمیر یا یکون کی ضمیر وہ راجع ہو غیر کی طرف، حسن لغیرہ کی طرف، جیسا کہ لا یتعدی او یتعدی کی ضمیریں راجع ہیں اس کی طرف جیسا کہ کہا گیا ہے، تو پھر کلام منتشر نہیں ہوگا اور قدرت مثال ہوگی حسن لغیرہ کی بلا تکلف۔ لیکن شرط ہوگا اس وقت مشروط کا معنی، اور معنی ہوگا او یکون الغیر کالقدرت حسنۃ لحسن فی مشروطیہ، یعنی ایسی قدرت جس کے اندر حسن پیدا ہوا ہو مشروط میں حسن کی وجہ سے، یعنی جس عمل کو اس قدرت کے ساتھ مقید کیا گیا ہے اس کی وجہ سے۔ اور اگر آپ نے فانقلب المقصود وانعکس المدعی وبالجملۃ لا یخلو هذا المقام عن تمحل، اگر اس کے مقصود کے الٹ ہو گیا اور مدعی کا دعویٰ اس کے برعکس ہو گیا، تو پھر یہ مقام خالی نہیں ہوگا غلطی سے اور تفصیلات سے، بہرحال تو اس کی آگے وضاحت پھر نہیں کی۔ آگے اسی قدرت کی وضاحت کر رہے ہیں کہ قدرت کا جو وصف ہے، یتمکن بہ العبد من اداء ما لزمہ للایماء، کہ بندے کے اندر قدرت ہو اس کے ادا کرنے کی، بھلے اشارے سے ہو، تو یہ قدرت حقیقی نہیں ہوگی جو اس کے فعل کے ساتھ ہے، اور علت اس کے لیے یہ ہوگی کہ یہاں پر نیابت بھی نہیں ہے، کوئی اس کے پیچھے بھی نہیں ہے۔ فإن ذلك ليس مدار التکلیف، اس لیے کہ یہ مکلف ہونے کا، تکلیف سے مراد مکلف ہونے کا، یہ یہاں پر مدار بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جو قدرت حقیقیہ ہے وہ فعل پر سبقت کر جاتی ہے، حتیٰ کہ فاعل جو مکلف بنتا ہے اس کے سبب سے بنتا ہے۔ تو یہاں پر مراد وہ قدرت ہے جو اسباب اور آلات اور صحت جوارح اعضاء کے صحیح ہونے پر موقوف ہے، اس لیے وہ فعل پر مقدم ہوگی، اور مکلف ہونے کا جس کو مکلف بنایا گیا ہے اس کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے، تب اس استطاعت پر بھروسہ کیا جائے گا۔ اسی طرح وضو کرنے کی قدرت کب ہوگی؟ حینا وجدان الماء، جب پانی پایا جائے گا، وہ کرنا تیمم کرنا پڑے گا۔ اسی طرح قبلے کی طرف متوجہ ہونے کی قدرت اس وقت ہے جب کوئی خوف نہ ہو اور قبلے کا علم بھی ہو، وگرنہ
قدرت کی جہت یہاں پر موجود نہیں ہے، تحریک کرنی پڑے گی۔ اسی طرح صحت کے وقت ہی آپ نماز میں قیام کر سکتے ہیں، وگرنہ قعود یعنی بیٹھ کر نماز پڑھنا یا اشارے سے نماز پڑھنا ہی کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ کی جو قدرت ہے وہ بھی حینا ملک نصابی، نصاب کی ملکیت کے ساتھ مقید ہے۔ اگر آپ نصاب کے مالک نہیں ہیں وَإِلَّا فَهُوَ مَعْفُوٌ، وہ آپ کو معاف ہے۔ اسی طرح روزے کی جو قدرت ہے وہ بھی صحت پر موقوف ہے، مقیم ہونے پر موقوف ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں آپ چھوڑ سکتے ہیں، اگر آپ مسافر ہیں آپ چھوڑ سکتے ہیں، اور اس کی قضا جو ہے وہ اس کا خلیفہ ہے، یعنی بعد میں کر لیں۔ اسی طرح حج کی جو قدرت ہے وہ بھی زاد و راحلہ کی شرط کے ساتھ ہے، اعضاء کے صحیح ہونے کے ساتھ ہے، اور راستے کے پر امن ہونے کے ساتھ ہے، ورنہ وہ معاف ہے۔ وعلی ھذا القیاس، اسی طرح اس پر باقی مسائل بھی قیاس کر لیے جائیں۔ چونکہ قدرت کی آخر میں بحث چلی ہے اور بڑی مغلق قسم کی بحث کی ہے انہوں نے، تو اس کی مزید وضاحت کے لیے آگے عنوان یہ قائم کیا، بیان تقسیم القدرتی، قدرت کی تقسیم کے حوالے سے کہ قدرت کس طرح کی ہوتی ہے۔ تو آج کا سبق جو ہے یہ گویا سمجھنا کل کے سبق پر موقوف ہوگا۔ امید ہے آپ حضرات کل سبق میں حاضری کی شرکت فرمائیں گے انشاءاللہ۔